بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ کریم۔ آپ دیکھ رہے ہیں وی او جے اور فیو میک کا پروگرام آواز خلق، اور میں ہوں آپ کا میزبان ساجد ورک۔ میرے ساتھ ہمیشہ کے لیے تجزیے کے لیے موجود ہیں سینئر صحافی جناب میاں طارق فیض صاحب۔ ناظرین کرام، بڑی افسوس سے یہ بات کرنا پڑ رہی ہے مجھے کہ ہمیں روزانہ کی بنیاد پر فوگ کے حوالے سے، سموک کے حوالے سے، دھند کے حوالے سے یہ پروگرام کرنے پڑ رہے ہیں۔ اس کی کیوں ضرورت پیش آ رہی ہے، اس کی وجہ آپ کو سمجھ آ جائے گی جب ہمارے سینئر تجزیہ کار جناب میاں طارق فیض صاحب آپ کو بتائیں گے۔ تو ناظرین کرام، ابھی گزشتہ روز بھی میں نے بھی پروگرام کیا، میرے سینئر دوست ہیں ادریس ناز صاحب، انہوں نے بھی پروگرام کیا، اور ہماری کوشش ہمیں یہی ہوتی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اویئرنیس دیں اور زیادہ سے زیادہ ان کو آگاہی دیں تاکہ ان کو پتہ چلے کہ حکومت کیا کر رہی ہے اور اس کی جو مسائل ہیں، ہمارے عوام کے جو مسائل ہیں، اس کی اصل وجوہات کیا ہیں اور وہ کن چیزوں سے وہ حل کیے جا سکتے ہیں، جبکہ حکومت ان کو حل کرنے کے لیے جو ذرائع استعمال کرتی ہے یا جو حکمت عملی اپناتی ہے وہ اس کا حل نہیں ہوتا۔ اور ابھی بھی پاکستان کے اندر اور خاص طور پہ جو پنجاب میں اس وقت سموک کے حوالے سے جو حالات ہیں، وہ دن بدن جو ہے وہ تنزلی کی طرف جا رہے ہیں، بڑھتے جا رہے ہیں، لوگوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ ابھی کل ہی ایک نیا نوٹیفیکیشن جاری ہوا ہے، اور حالانکہ جو سکول بند کیے جا رہے ہیں یا شاپنگ سینٹر بند کیے جا رہے ہیں، ان کا سموک سے کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ یہ وہ ادارے ہیں جو سموک پیدا نہیں کرتے۔ جو سموک پیدا کرتے ہیں ان اداروں کی طرف حکومت کی کوئی توجہ نہیں ہے۔ تو اس حوالے سے میں پوچھنا چاہوں گا جناب میاں طارق فیض صاحب سے۔ میاں طارق فیض صاحب بھی ہمیں بتائیں گے کہ آخر اس کی وجہ کیا ہے اور اس کا تدارک کیسے ممکن بنایا جا سکتا ہے۔ السلام علیکم میاں صاحب۔ کیا شکر الحمدللہ، آپ سنائیں۔ اللہ کا کرم، سب ٹھیک۔ تو یہ سموک کے حوالے سے آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت زیادہ تر جو ہے توجہ دی جا رہی ہے کہ جی شاپنگ سینٹر بند کر دیے جائیں، اسکول بند کر دیے جائیں، بچوں کی تعلیم کا حرج ہو رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اساتذہ بڑا سفر کر رہے ہیں کیونکہ اساتذہ پہ برڈن بڑھ جاتا ہے۔ تو بچوں کی تعلیم تو آگے آپ کو پتہ ہے کہ 2 مہینے بعد، کل ہمارے سینئر دوست ناز صاحب نے بھی ذکر کیا تھا کہ الیکشن کے حوالے سے انہوں نے کہا تھا کہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ فروری میں الیکشن کرائی جائے کیونکہ وہ بچوں کے امتحانات کے دن ہوتے ہیں، اور دوسرا پاکستان کے اندر شدید سردی ہوتی ہے، اور خاص طور پہ پنجاب اور خیبر پختونخوا کے علاقوں میں بہت زیادہ سردی ہوتی ہے۔ تو بہرحال وہ تو بات اپنی جگہ پہ، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے بچوں کی تعلیم جو متاثر ہوگی وہ بہت زیادہ ہوگی۔ سائز صاحب، بات یہ ہے کہ سب سے پہلے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بھی چینلز یا جو بھی ہمارے میڈیا بھائی جو ہیں وہ عوامی مسائل پہ بات کر رہے ہیں، جو موجودہ صورتحال ہے اس میں وہ جہاد کر رہے ہیں۔ بے شک، چونکہ عوامی مسائل اتنے ہیں کہ آپ اگر ایک مسئلے پہ بھی بولنا چاہیں تو پروگرام ختم ہو جائیں گے، لیکن وہ مسئلہ، وہ جو مسائل ہیں وہ ادھر کے ادھر ہی رہیں گے۔ ہاں، مطلب پورے ڈسکس ہی نہیں کر سکتے۔ دوسری بات یہ ہے کہ مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ چونکہ ہمارا جو پچھلا صاحب کا پروگرام تھا وہ بھی اسی ایشو پہ تھا، سموک پہ اور ڈینگی پہ۔ آج ہماری سمجھ لیں کہ یہ ہمارا سیکنڈ ایپیسوڈ ہے کہ پہلے گورنمنٹ نے ایک نوٹیفیکیشن کیا تقریباً 4-5 دن پہلے جی، اس میں انہوں نے سکولز بند کر دیے، اس میں انہوں نے تجارتی مراکز بند کر دیے۔ اس کے بعد کل پھر ایک نیا نوٹیفیکیشن آ گیا، اس میں پہلا جو نوٹیفیکیشن تھا اس میں کہا تجارتی مراکز جو ہیں وہ کھلیں گے 3 بجے۔ جو کل نوٹیفیکیشن آیا اس میں انہوں نے نیا اناؤنسمنٹ دیا ہے، جی ٹائم دیا ہے کہ وہ کھلیں گے 4 بجے۔ یہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ کیا مذاق کر رہے ہیں، یہ جو پالیسی دان اوپر بیٹھے ہیں، جو ہمارے حکمران بیٹھے ہیں، جو ہماری پڑھی لکھی بیوروکریسی بیٹھی ہے، وہ یہ کیا ایکسپیریمنٹ کر رہی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ مجھے یہ بتائیں کہ کیا سموگ جو ہے وہ اسکولوں میں ہے، جو سموگ ہے، جو مضر اثرات ہیں، جو وہ کیا اس میں تجارتی مراکز میں ہے؟ جہاں سے سموگ پیدا ہوتی ہے وہ مراکز کھلے ہیں۔ صحیح۔ تعلیمی، پہلے آپ دیکھیں کہ ہمارا لٹریسی ریٹ کیا ہے،
ہم تو پہلے ہی تعلیمی میدان میں اتنا پیچھے ہیں. اگر ہم ورلڈ لیول پہ دیکھیں اپنے آپ کو, ورلڈ لیول کو چھوڑے سب کانٹیننٹ میں چلے جائیں آپ, سب سے پیچھے ہیں. ہمارا یہ ہمارے ساتھ مسایا ملک ہے ہمارا, یہ کیا کہتے ہیں انڈیا, اس کو دیکھیں آپ, کمپیئر کر لیں, سری لنکا کو دیکھ لیں, انڈونیشیا کو دیکھ لیں. ٹھیک ہے, تو بات یہ ہے کہ یہ مجھے نہیں سمجھتے صرف تعلیمی ادارے بند کرنے سے کیا اسموک ٹھیک ہو جائے گی. مقصد یہ ہے کہ یہ دیکھیں نا کہ اس سے میں یہ سمجھتا ہوں کرپشن میں اضافہ ہوا ہے. وہ کیسے, جو متعلقہ ادارے تھے, سپوز یہ محکمہ ماحولیات لگا رہے ہیں, پہلے جس چھوٹے یونٹ سے 5,000 روپیہ منتھلی لیتا تھا انسپیکٹر, اب اس کا ریٹ 25,000 روپیہ ہو گیا. 25,000 روپے کا عوض اس کے اوپر تلوار لٹکا دیا کہ تمہاری بٹی بند کر دیں گے, تمہاری فیکٹری بند کر دیں گے اگر تم نے چلائی. لیکن اگر وہ آپ کی مطلوبہ آپ کو پورا کر دے, 25,000 روپیہ دے دے. 5,000 پہلے فکس تھا, لیکن یہ جب سے نوٹیفیکیشن آیا اسموک کا, اس کا انہوں نے 25,000 روپے ریٹ کر دیا. 25,000 کے بعد آپ 24 گھنٹے چلائیں, آپ جتنا چاہتے ہیں اس کو چلا سکتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ چمنیاں لگائیں یا دوسرے اقدامات کریں, آپ پورے ملک میں دیکھ لیں جہاں بھی بڑی بڑی فرنسیں لگی ہیں وہاں اول تو چمنیاں لگی ہے ہی نہیں سسٹم ادھر. اگر کہیں ہے بھی تو کوئی بھی مالک جو ہے وہ چلانے کا روادار ہی نہیں ہے, کیونکہ وہ کہتے ہیں اس سے ہمارے بل جو بجلی کے ہیں, یوٹیلیٹی بل جو ہیں گیس کے, اور یہ اتنے زیادہ بڑھ جاتے ہیں کہ ہم یہ افورڈ ہی نہیں کر سکتے. مقصد یہ ہے کہ گورنمنٹ کوئی ایسی پالیسیز بنائے جو ہماری انڈسٹریل ہیں اس مد میں جو ہیں فرنس وغیرہ ان کو سبسڈی دے, ان کو بجلی کے مد میں, گیس کی مد میں, پھر ان کو کوئی یہ جو بڑے بڑے جو یونٹ لگانے ہیں چمنیاں وغیرہ, کیونکہ یہ لاکھوں روپے کا کروڑوں روپے کا سارا سسٹم ہے یہ, تو اس میں جو تھوڑا سا گورنمنٹ کو انسٹالمنٹ پہ لوگوں کو پرووائڈ کرے تو پھر یہاں کے کہیں یہ معاملہ حل ہوگا. یہ تو نہیں کہ آپ جو جس کے گلے میں پورا آ گیا پھندا اس کے گلے میں ڈال کو کھینچ دو. یہ میاں صاحب جتنے بھی اس وقت, کیونکہ جب میں جہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں یہ گجرانوالہ شہر میں, آپ کو بتائے کہ جب یہ جو سرکل روڈ ہے وہ ایک محدود مطلب ایک ایریے میں تھا اور اس کے اندر اندر ہی شہر تھا. اب یہ بائی پاس تک چلا گیا, اور بائی پاس جو ہے وہ سرکولر پرانے سرکولر روڈ سے تقریباً کوئی 4.5-4 کلومیٹر کے فاصلے پر, یعنی اتنا ایریا جو ہے وہ زیادہ کور کیا گیا. لیکن جب یہ انڈسٹری ڈیولپ ہوئی تھی یہاں بیٹا خشت سے مطلب ہے جس کو آپ بھٹے کہتے ہیں اینٹیں بنانے والے, یا جو یہ فرنس آئل کی جو فیکٹریاں تھی, یا پھر یہ برتن بنانے والی جو فیکٹریاں تھیں جہاں پہ خاص طور پہ جو ہے دھات جو مختلف دھاتیں ہیں مثلا پیتل ہے, سلور ہے, یہ ساری جو ہے ڈھلائی کر کے بنائی جاتی ہیں. آپ کو پتا ہے وہاں سے کتنا موئسچر جو ہے وہ ارد گرد جو ہے وہ مضر جو ہے, تو وہ سارے کا سارا جو ہے, کیا یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ان سب کو مطلب یہاں سے ختم کیا جائے اور ان کو انڈسٹریل زون میں شفٹ کیا جائے جہاں سے یہ ساجد صاحب کا پچھلا پروگرام جو ہم نے کیا ہے اس میں بھی یہ گورنمنٹ سے ریکویسٹ کی ہے, وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی صاحب کی ریکویسٹ کی ہے, کوئی ایسا بنائیں, لاہ عمل تیار کریں مستقل بنیادوں پر. ایکچولی ہمارے یہاں ہوتے ہیں ایکسپیریمنٹ, جب ڈینگی آ گیا, اب یہ بتائیں کہ کتنے سال سے یہ ڈینگی مہم چل رہی ہے, لیکن ابھی تک ہمارے باب اختیار نے, ہماری بیوروکریسی نے, ہماری حکومت نے کوئی ایسا مستقل وہ کیا کہتے ہیں پیرامیٹر نہیں بنایا, کوئی ایسی مستقل کیا کہتے ہیں وہ پالیسیز نہیں بنائی کہ اس کا سدباب کیا جا سکے. بس جیسے جیسے وہ 12 ماہ ہوتے ہیں ایک سال میں, ہمارے 3-4 ماہ ڈینگی آ گیا, 3-4 ماہ ہمارے یہ کیا کہتے ہیں فوگ آ گئی, تو باقی آپ لگا لیں کہ کاروبار کیا ہونا ہے, تعلیمی معیار کیا ہونا ہے, سارا کچھ بند ہو گیا. ٹھیک ہے, تو اکانومی کہاں جانی ہے؟ تو اکانومی پہلے کدھر ہماری اکانومی تو ہماری تقریباً تباہ ہو چکی ہے. اس کا ادراک حکومت کو ہو یا نہ ہو, لیکن عوام جو خاص طور پہ جو ہمارا دانشور طبقہ ہے یا جو اکانومسٹ ہیں وہ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ پاکستان اس وقت تقریباً دیوالیہ ہو چکا ہے. جس ملک کا انفلیشن ریٹ جو ہے وہ 42% ہو, وہ ملک جو ہے وہ مستحکم نہیں ہوتا, وہ ایکچولی ڈیفالٹ ہوتا ہے. ہاں البتہ یہ ہے کہ عالمی ادارے جو ہے پاکستان کو ڈیفالٹ اس لیے نہیں کرتے کہ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں,
اور ظاہر سی بات ہے اگر ان کے مفادات ہیں، ان کے مفادات بھی ہیں. دوسرا یہ ہے کہ اگر ڈیفالٹ کرتا ہے پاکستان کو ڈیفالٹ کرتے ہیں تو پاکستان کو جو قرضہ دیا ہوا ہے اربوں خربوں ڈالر وہ کیسے ریکور کریں گے پھر، اور ساتھ اس سے اٹیچ بہت ساری باتیں ہوتی ہیں. لیکن جہاں تک ہمارے پنجاب کے نگران وزیر اعلیٰ کا سوال ہے تو ان کا تو اس اندر ڈاکٹر کی طرح ہے کہ میں تو اپنی پوری کوشش کر رہا ہوں، لیکن اگر آپ کا وقت آ گیا ہے تو اب میں کیا کر سکتا ہوں. اصل وجہ یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہے کہ جب ہم لڑکپن میں تھے یا مطلب کم عمر تھے تو اس وقت باقاعدہ فیومیگیشن ہوتی تھی باقاعدہ وہ ادویات کا سپرے ہوتا تھا. اس سے جو ہے نا موسمیاتی جو جتنے بھی مطلب یہ جیسے مچھر ہے اسی طرح ٹی بی کے لیے کیا جاتا تھا، اسی طرح دوسرا. اب یہ جو اقوام متحدہ کا جو ادارہ ہے UN کیا کہتے ہیں یونیسیف، اس سے جو چیزیں ملتی ہیں ان کو یہ آگے مارکیٹ میں بیچ دیتے ہیں. اور اس کی باقاعدہ اگر یہ ڈینگی جو ہے جس طرح مطلب ہر سال، اب تو روٹین سے یہ کئی سالوں سے اس روٹین بن چکی ہے اس کی کہ ہر سال اس نے ڈینگی نے آنا ہے اور 500-700 بندہ جو ہے اس نے نگلنا ہے. تو کیوں نہیں یہ فیومیگیشن کرتے، سپرے کرتے کہ ان علاقوں میں جب قبل از وقت ہی مطلب ان کا سارا کام کرنا پڑتا ہے، تو یہ کیوں نہیں ایسا کرتے کہ تاکہ مرض کو پیدا ہونے سے پہلے روکا جائے. ساجد صاحب بات یہ ہے کہ جو میں نے پہلے بات کی ایکسپیریمنٹس، دیکھیں یہ سب کچھ ہو سکتا ہے. جتنے فنڈز کرپشن کے اندر ہوتے ہیں، اگر کوئی گورنمنٹ ایسا لائے عمل تیار کر لے کہ ان تمام جو ہے خرافات ان کو مشکل ختم کیا جانا چاہیے تو یہ ختم ہو سکتی ہیں. لیکن یہ مجھے بتائیں کہ اس وقت جو ہماری پنجاب گورنمنٹ ہے کانسٹیٹیوشنلی ان کا کیا مینڈیٹ ہے، ان کا کیا ان کی حیثیت کیا ہے. بیوروکریسی جو ہے وہ کھلواڑ کر رہی ہے، تو یہ سارا جو ہے بیوروکریسی کا کیا دھرا ہے. بیوروکریسی جو ہے وہ مس گائڈ کر رہی ہے. دیکھیں نا کہ پہلے 3 دن پہلے ایک نوٹیفکیشن آ رہا ہے جی 3 بجے بازار کھولنے ہیں، ویری نیکسٹ ڈے آپ کہہ رہے ہیں جی نہیں جی وہ 4 بجے بازار کھولیں گے. لیکن اس کے باوجود وائلیشن اتنی ہے کہ کسی بھی بندے نے اس نوٹیفکیشن پہ نہ تو امپلیمنٹ کیا ہے، نہ عمل درآمد ہوا ہے، نہ ہماری جو ایجنسیز ہیں وہ عمل درآمد کروا سکی ہیں. تجارتی مراکز ویسے ہی کھلے ہیں، صرف جو قربانی کے بکرا بنے ہیں وہ ہمارے تعلیمی ادارے. ٹھیک ہے، تعلیم کا استحصال ہوا ہے، بچوں کا استحصال ہوا ہے، اساتذہ جو ہیں ان پہ برڈن بڑھ گیا ہے. جو بچے ہیں جن کا آگے فائنل سیشن آ رہا ہے ان پہ برڈن بڑھ گیا ہے. تو اس لیے معاملہ یہ ہے کہ یہ پالیسی دانوں کو چاہیے کوئی ایسی پالیسیز بنائیں جو عوام کی فلاح کے لیے ہو، عوام کی بہتری کے لیے ہو، عوام کے لیے آسانیاں پیدا کی جائیں، ان کے لیے مشکلات نہ پیدا کی جائیں. ناظرین کرام، گزشتہ 76 سال سے پاکستان جو ہے نا وہ ایک یوں سمجھے کہ ایک ملک نہیں ہے بلکہ ایک لیبارٹری ہے جہاں پہ تجربات کیے جاتے ہیں. اور جو بھی حکومت یہاں پاکستان کے اندر ہوتی ہے، خواہ وہ ڈیموکریٹک حکومت ہو، خواہ آمریت کی حکومت ہو، یا یہی کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہو، تو یہ ساری کی ساری حکومتیں جو ہے ڈنگ ٹپاؤ پالیسی پہ عمل درآمد کرتی ہیں. باقی ان کی اپنی کوئی پالیسی نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ان کا شاید کوئی ویژن ہی نہیں ہے، کیونکہ ان کو صرف اور صرف جو ہے وہ یہی ہے کہ وزارتیں مل جائیں اور ہم جو ہے وہ اپنی گاڑیوں پہ جھنڈا لہرا رہے اور نیم پلیٹ لگا دیں گھروں کے اوپر کہ یہ فلاں منسٹر کا گھر ہے. باقی پریکٹیکلی جو ہے وہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ کچھ نہیں کیا جاتا اور کچھ نہیں ہو رہا. یہی وجہ ہے کہ آج ہماری بیوروکریسی اور جو ادارے جن کو بیوروکریسی چلا رہی ہے وہ اتنے اسٹرانگ ہو چکے ہیں کہ ان کے آگے کسی کا بس نہیں چلتا. تو اس حوالے سے جہاں تک کیئر ٹیکر سیٹ اپ کا تعلق ہے تو جتنا اس کیئر ٹیکر سیٹ اپ کو پرولانگ کیا جا رہا ہے اس سے لگتا ہے کہ یہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ جو ہے یہ اس کا مینڈیٹ 90 ڈیز نہیں تھا بلکہ اس سے کہیں زیادہ ہو چکا ہے. اور یہ شاید آگے بھی جو ہمیں وضاحت تو اعلان کر دیا گیا ہے 8 فروری 2024 کو عام انتخابات ہوں گے، لیکن جو اس وقت پولیٹیکل سینیریو ہے یا ملکی حالات ہیں اس سے یہ نظر نہیں آتا کہ
24 फरवरी में इलेक्शन हो सकते हैं। तो नाज़रीन कराम, ये सोचने का मुकाम है, और मैं समझता हूँ कि इस वक्त आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा जो है ये जो अदारे हैं इनको एक तहरीक के ज़रिए एक बाकायदा हर शख्स की तरफ से एक बाकायदा लेटर जाना चाहिए जिन जिन अदारों से रिलेटेड ये मामलात हैं, ताकि उनको ये पता चले कि अवाम के मसाइल क्या हैं। और इसके लिए एक बाकायदा जो हमारी समाजी तंजीमें हैं और सियासी तंजीमें हैं, सियासी तंजीमें तो बहरहाल वो तो सियासत के हवाले से ही काम करेंगी, लेकिन समाजी तंजीमों का रोल एक ऐसा होता है जो वो इन सब चीज़ों से मुबर्रा होकर काम करती हैं, वो सिर्फ इंसानी फलाह व बहबूद के लिए काम करती हैं। तो मेरा ख्याल है कि उनको भी एक दस्तक मुहिम शुरू करनी चाहिए, और वो ऐसी हो कि इन तमाम जो मसाइल हैं इस वक्त पाकिस्तान के अवाम को, और बिलखसूस जो सूबा पंजाब के अवाम को जो मसाइल दरपेश हैं, क्योंकि आधे पाकिस्तान से ज़्यादा ये सूबा है, तो इसलिए इसके मसाइल भी ज़्यादा हैं और इसकी जो है ज़्यादा ज़रूरत देने की ज़रूरत है इसके ऊपर। तो लिहाजा हमारी सियासी और समाजी तंजीमों को ये सोचना चाहिए और ऐसी मुहिम शुरू की जाए जिससे कम अज़ कम इन अदारों के जो हुक्मरान तबका है उनको ये समझ आए कि ये काम अब अवाम जान चुके हैं, बहरहाल हमें इसे किसी न किसी सूरत हल करना है। तो जब ही ये मामला हल होगा, और अवाम को इस वक्त यकजहती का वो मुजाहरा करना चाहिए, और जो भी कोई इस कार्य खैर में हिस्सा ले उसका बाजू बनना चाहिए, उसकी आवाज़ बननी चाहिए। तो हम तो बहरहाल अपना फ़र्ज़ अदा करते ही रहेंगे, और इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस मुल्क के लिए जो भी हमारी खिदमत हैं वो रोएकार लाते रहेंगे। आइंदा प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।